خرم صاحب جو ذکر کیا انکلوژن کا، اسمال میڈیم انڈسٹریز کی گروتھ کا، خرم صاحب آپ کے خیال میں دیٹ از دا وے فارورڈ؟ بیکاز آبویسلی سر عموماً جب بات ہوتی ہے پاکستان میں زیادہ تر ایکسپرٹ تو وہ زیادہ ذکر اس چیز کا کرتے ہیں کہ پاور سیکٹر کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ڈاکٹر صاحب نے دوسری طرف توجہ دلائی ہے. آئی تھنک باتیں تو صحیح ہیں یہ عارفہ. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ڈس ایگری کرے گا کہ جینڈر انکلوژن لیبر فورس میں یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر فوکس دینا، لیکن اس کے علاوہ بہت اور بھی چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی یہ کہے گا کہ آپ پاور سیکٹر میں نہیں کریں فوکس. اس کا ریفارم از ویری امپورٹنٹ، ورنہ ہر چند سال بعد آ کے ہم لوگ ٹیرفس ہی ری نیگوشیٹ کرتے رہیں گے، اور انویسٹمنٹ تو اب آئی تھنک بہت مشکل ہوئے گا پاور سیکٹر میں لانے کے لیے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی کام ہوتا ہوا نظر کہاں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی تقریباً سال ہونے والا ہے اس گورنمنٹ کو پاور میں آئے ہوئے، اور آئی تھنک بائی ناؤ ایٹ لیسٹ جو میجر اسٹرکچرل ریفارمس کی ڈائریکشن ہے وہ تو ظاہر ہو جانی چاہیے تھی. وی شوڈ نو بائی ناؤ کہ کہاں پہ کام یہ لوگ اپنا کریں گے اور اپنی پریزنس اسٹیبلش کریں گے. ایک سال کے اندر کر لیتی ہیں گورنمنٹس اپنا اسٹیبلش کہ ہم لوگوں کا یہ گراؤنڈ اور یہاں پہ ہم لوگ چینجز لے کے آئیں گے. وہ گراؤنڈ کیا ہے اس گورنمنٹ کے لیے؟ اسٹرکچرل چینج ایک جو لوگوں نے لانے کی کوشش کی تھی وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تھی، اور اس کی مثال تو ہم لوگوں کے سامنے ہے. آپ نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا، پورے ملک نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا. اس کے علاوہ جتنے سعودی عرب کے دائرے لگا چکے ہیں یہ لوگ، میرے نہیں خیال ماضی میں کوئی حکومت ہے جنہوں نے پہلے سال میں اتنے سعودی عرب کے دائرے لگائے ہوں. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے مقصد کیا ہیں ان سارے دائروں کے. تو صحیح، اس کے علاوہ کیا آئیڈیاز اب آ رہے ہیں ادر دین برڈننگ the existing taxpayers with more taxes to pay, other than just hiking power tariffs more and more کہ ہر چیز یوٹیلیٹیز کی پرائسز آپ اور سے اور مہنگی کرتے رہیں فل کاسٹ ریکوری کرنے کے لیے یا فسکل ڈیفیسٹ کو پلگ کرنے کے لیے. what are the ideas for broadening the tax base, reforming the power sector and anything? جب یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی تو وی کین ٹاک اباؤٹ لانگ ٹرم کی جو باتیں ہیں، جیسے ایس ایم ایز کو کس طرح انرجائز کیا جا سکتا ہے یا جینڈر انکلوژن کس طرح سے پروموٹ کی جا سکتی ہے. بائی آل مینس اس کے بعد ہم لوگ وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں. عارفہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، خرم صاحب نے اسٹرکچرل ریفارم کا ذکر کیا. آبویسلی یہاں ناکامی بھی حکومت کی ہے، چاہے وہ پی آئی اے کا ذکر ہو یا پاور سیکٹر کا ہو سر، بٹ خرچے حکومت کے ان پر فرق کوئی ہمیں نظر آیا ہے؟ عرفہ دیکھیں، میں پہلے یہ میں جب کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ایس ایم ایز یا اس چیز کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاور سیکٹر پہ آپ فوکس نہ کیجیے گا. لیکن ایک چیز ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں جو مجھے لگتا ہے آج بھی ہمارے اس کا پالیسی ڈسکورس کا حصہ بن چکی ہے، کہ پہلے ہم یہ کر لیں بعد میں باقی کریں گے. ہم جب وہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں تو جب بعد کرنے کی باری آتی ہے تو جو ہم نے پہلے کیا ہوتا ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو ایس ایم ایز ریفارمز اور پاور سیکٹر ریفارم ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سیکوینشل ہو کہ پہلے ایک ہو پھر دوسری ہو. آپ کو ساتھ ساتھ اس کو کرنا ہے. فائنینشیل انکلوژن کی، کریڈٹ کی ایکسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرنی ہے، کیونکہ سسٹیبلٹی آپ کی تبھی آئے گی. ادروائز ہم نے 70 سال میں دیکھا ہے کہ میکرو انڈیکیٹرز کو ہم درست کرتے رہے ہیں، کبھی بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا ہے. تو ہمیں ساتھ ساتھ ساری ریفارمز جو ہے وہ کمپریہنسو ایک اس کو پالیسی کو لے کے چلنا ہوگا. اس کے اندر نمبر 1 جی دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جیسے سوری جی پلیز جی سر فرمائیں. ہاں، میں آپ کا سوال یہ تھا گورنمنٹ کے حلقوں میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے 2-3 رسک ہیں بڑے جو نظر آ رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ بڑا رسک رہے گا آپ کا. سیکورٹی پیس کی جو ایک امن و امان کی صورتحال ہے وہ ایک رسک نظر آتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ جیسے فورم نے بھی کہا کہ جو ریفارمز ہیں اس کی مجھے کہیں نہ کہیں میں اس کو کہتا ہوں انوالنٹری کمٹمنٹ ہے. چاہے بالکل ٹھیک سر، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور اس وقت آپشن نہیں ہے، وہ ہے بٹ اس کو طرح سے کرنا ہے. شاید وہ کیپیسٹی، چونکہ ہم نے 70 سال میں اس پہ کام نہیں کیا، اس میں کیپیسٹی ایک جو ہے وہ چیلنج رہے گا، اور اس میں ہم نے پی آئی اے میں دیکھا ہے. بالکل ٹھیک سر. سوری آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں خرم صاحب سے آخری کامنٹ لے لوں. خرم صاحب، آپ اگلے ہم کہہ سکتے ہیں 6 مہینے میں کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ میں 6 مہینے میں جو موجودہ صورتحال ہے یہی دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس گورنمنٹ میں کوئی میجر چینج آف ڈائریکشن وغیرہ اب یہ لوگ لا سکتے ہیں. البتہ بہت زیادہ اب ان کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جائے گا انڈسٹری سے اور ان کے اپنے اندر سے.
کہ جو اب فورن ایکسچینج ریزروز تھوڑے بہت بلڈ ہو چکے ہیں اور جو فسکل بفرز تھوڑے بہت بن چکے ہیں، اب ان کو استعمال کرنا شروع کریں انڈسٹری کو انسینٹیوز دینے میں اور اسکیمیں لانچ کرنے میں، جس کے تحت کچھ نہ کچھ اکانومی میں ڈائنامزم پیدا ہو اور کچھ گاڑی آگے چلنے لگے. اور اب وہ اس پریشر کو کس طرح ہینڈل کریں گے، آئی تھنک یہ کافی ایک ایمرجنگ اسٹوری بنے گی اگلے 6 مہینوں کے لیے.